سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ملے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ اشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، رجب المرجب کا یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھا تو یہ دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے اندر پہنچا۔ تو یہ رمضان المبارک کے ابتدائی مہینوں میں سے بھی ہے، اور اس مہینے کے اندر اسلام کے بہت سے واقعات رونما ہوئے، جن میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت بسعادت بھی ہے۔ تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر ہی چند واقعات ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے
جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے واجب الاحترام حضرت علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 سال عمر ہونے کے بعد ان کی ولادت بسعادت ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت ایک روایت کے اندر ہے کہ شعبہ بنی ہاشم کے اندر ہوئی، اور اسی طرح ایک اور بھی روایت جو بہت ہی مشہور کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت کعبے کے اندر ہوئی، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی بعض حضرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عزیز ان کی ولادت بھی بیت اللہ کے اندر ہوئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت بسعادت شعبہ بنی ہاشم کے اندر ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس قبیلے کو بہت ہی عظمت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے اس قبیلے کو بہت ہی عزت عطا فرمائی۔ یہ بنی ہاشم شروع ہی سے یہ عزت والا قبیلہ تھا، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اس قبیلے کے اندر، تو اس کو اور 4 چاند لگ گئے۔ یہ بنی ہاشم والے حجاج کرام کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو پانی پلایا کرتے تھے، جو قافلے حج کے لیے تشریف لاتے، بیت اللہ کے لیے تشریف لاتے، تو یہ ان لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ قبیلہ جو ہے اسی خدمت مہمان نوازی کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا تھا، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی بنی ہاشم کے اندر، تو اللہ رب العزت نے اس کو اور عزت عطا فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابی طالب جو مشہور ہے ان کی کنیت کے نام سے، ان کا نام جو ہے عبد مناف تھا، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو طالب تھی، اور اسی ابی طالب سے جو ہے ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم مشہور ہوئے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب بن عبد مناف بن کساب بن کلاب بن مرہ بن لعل، تو یہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نسب اسی طرح چلتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو ابی طالب کی وفات جو ہے اسی طرح کفر اور شرک کی حالت کے اندر ہوئی، لیکن ان کی والدہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئی، اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ادھر مدینہ ہی کے اندر ہجرت کے 4 سال ان کی وفات ہوئی، اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کو دیا تبرکات کے اندر جو ان کو پہنایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی کے اندر اسلام لے کر آئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود، وہ بھی نماز پڑھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح نماز پڑھ رہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ہم نے آج ایک عجیب طریقہ دیکھا، آج ایک نیا طریقہ دیکھا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا
کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبوت عطا کی گئی، یہ اس طرح جو ہے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا اور میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں لات اور عزا کی نفی کرنے کے لیے بھیجا، فرمایا کہ تم اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی ذات جو ہے عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا کہ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں اور اسی کی جو ہے عبادت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ آپ کو بھی جو ہے اس طرف جو ہے ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس بات کی تصدیق کر دے اور مجھ پر جو ہے اللہ رب العزت کی ذات پر جو ہے ایمان لے آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ ایک نئی بات دیکھی ہے، تو میں اس کو جو ہے اپنے والد محترم سے پوچھ کر جو ہے وہ بتلاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس بات کو ابھی قبول نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرے، لیکن گھر کے اندر جو ہے اس معاملے کو ابھی نہ بتلائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح رات گزاری اور صبح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش ہوئے اور اپنا اسلام جو ہے وہ پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر کلمہ پڑھا۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سے اور بچوں میں سے سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے تھے۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس وحدہ لا شریک لہ ذات کی گواہی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو ایک دن گھر کے اندر جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ پہلا موقع تھا جس وقت ابی طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت کے اندر دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی اسی طریقے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابی طالب نے یہ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ میں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، میں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، میں ایمان لے آیا ہوں، میں اللہ اور اس کی ذات پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ تو ابی طالب نے کیا کہا کہ وہ شخص جو ہے تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہے، تم ان کے دامن سے وابستہ رہنا، ان کے دامن کو نہ چھوڑنا، اسی کے دامن کے ساتھ جو ہے تم وابستہ رہنا۔ اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اور کچھ بھی نہ کہا۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آنے والے، ابتدائی کے اندر جو ہے اس بات کو قبول کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک اسی طرح اعلانیہ نہیں بلکہ چھپ کر دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کافی سارے اس بات پر مسلمان ہو گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو وانذر عشیرتک الاقربین، آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ڈرائیے، اللہ رب العزت کا یہ حکم جو ہے اعلان سنائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد مطلب کو جو ہے وہ جمع کیا، 3 دن تک ان کی دعوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ایک دن دعوت ہوگی، دوسرے دن بھی ان کی کھانے پر دعوت کی گئی، تیسرے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان بات کو چلایا، فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے پاس ایسی چیز کو لے کر آیا ہوں
جو تمہارے دنیا کے لیے بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تم اس بات کو قبول کر لو۔ بتلاؤ کہ کون جو ہے تم میں سے میرا اس ساتھ دینا چاہے گا، کون جو ہے تم میں سے میرا دوست بننا چاہے گا، کون جو ہے تم میں سے میرا وصی بننا چاہے گا، کون جو ہے تم میں سے میرا اس بات کا ساتھ دینا چاہے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو ان پر خاموشی چھا گئی، کوئی بھی اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس خاموشی کو جس نے توڑا وہ ایک بچہ تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں جو ہے آپ کا دوست بھی ہوں، میں آپ کا وصی بھی ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا، پھر یہی اعلان، یہی دعوت دوبارہ دی، فرمایا کہ کون ہے جو اس بات کو قبول کرے، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، کون ہے جو لات اور عزا کو چھوڑ کر، بتوں کو چھوڑ کر اس چیز کو اپنا لے جس کو میں لے کر آیا ہوں، جو تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی بہتر ہے اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، کوئی بھی اس بات پر کھڑا نہ ہوا۔ تو اس بات پر کون کھڑے ہونے والے تھے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح بٹھا دیا، تیسری مرتبہ اعلان کیا تو پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا، اور وہاں پر موجود جو ہے جن لوگوں کو وہاں پر اکٹھے کیا گیا تھا وہ اسی طرح مذاق اور تمسخرہ اٹھانے والے تھے۔ فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ساتھ دینے والا ہے، یہ جو ابھی طالب کا یہ بچہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہر بات پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور فرمایا کہ لوگوں کی امانتیں دے کر جو ہے مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرما جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر موجود رہے اور لوگوں کی امانتیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب اس بات کو پورا کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امانتیں عطا فرمائی تھی اس کو ادا کر دی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کے سے جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو ہجرت کرتے، صبح کو سفر کرتے اور رات کو احرام کرتے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر پہنچے تو اس حالت کے اندر تھے کہ ان کے پاؤں پر جو ہے چھالے پڑ چکے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا کہ اس حالت کے اندر ہے کہ چلا نہیں جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگایا، فرمایا کہ میرے پاؤں ایسے درست ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے کبھی بھی جو ہے ان پر بیماری نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر جب ہجرت فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر مواخذات قائم کی، سب کے درمیان جو ہے بھائی چارہ بنا دیا، ایک مہاجر اور ایک انصار کو ملا کر جو ہے ان کے درمیان جو آپس میں بھائی چارہ ملا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اکیلے تھے اور وہ رونے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مواخذات جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، آپ جو ہے وہ میرے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے ہمارا مواخذات ہے، تو آپ جو ہے ہمارے بھائی ہیں، آپ میرے ساتھ جو ہے میرے بعد جو ہے آپ ہی جو ہے میری وصی ہوں گے، آپ ہی میرے بعد جو ہے میرے وراثت کے حقدار ہوں گے، آپ کے بعد ہی جو ہے اسی طرح جو ہے وہ وراثت جو ہے آپ کو ملے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مواخذات کے اندر جو ہے اپنے بھائی حلال اعلان فرمایا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر پیچھے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں کے لیے سب کے لیے جو ہے وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔
تو منافقین یہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ کو کم خیال سمجھتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تلوار لی اور گھوڑے کے ساتھ جو ہے وہاں پر نکلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ابھی مدینے کے اندر ہی تھے، تو فرمایا اس طرح جو ہے وہاں پر منافقین جو ہے اس بات کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے نزدیک اسی طرح ہی ہے جس طرح ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے، لیکن میرے بعد جو ہے کوئی بھی نبی آنے والا نہیں، آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ اسی طرح کا تعلق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی جنگوں کے اندر شریک ہوئے۔ ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو خیبر کا قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک مرتبہ ایک دن جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اور ان کے ساتھ جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حملہ کیا، وہ قلعہ جو ہے وہ فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ وہاں پر پھر بھی وہ قلعہ جو ہے وہ فتح نہ ہوا۔ تو تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل جو ہے میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر جو ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس خیبر کو قلعے کو جو ہے وہ فتح فرمائے گی۔ تو رات جو ہے اسی طرح گزرے، صبح کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ جھنڈا جو ہے وہ مجھے ملے، یہ جھنڈا جو ہے میرے ہاتھ کے اندر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو یہ اعلان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے، کہ یہ میں جھنڈا جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماؤں گا اور اللہ رب العزت کی ذات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے اس قلعے کو جو ہے وہ فتح فرمائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھ جو ہے وہ دکھ رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہاں پر وہ موجود نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے وہ خیبر کا جو قلعہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح کیا۔ اگلے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر کودے تو اللہ رب العزت نے وہ فتح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے محبت رکھنے والے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر چلے گئے وہیں پر رہنے لگے، تو ایک مرتبہ جو ہے ایک عامل جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک پانی کا پیالہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک تھیلی لائی گئی، تو اس عامل نے سمجھا کہ شاید مجھے جو ہے میری امانت داری پر جو ہے انعام و کرام دیا جائے گا، تو اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کے چند ٹکڑے نکالے اور اس کو پیالے کے اندر بھگو دیا اور فرمایا کہ آپ بھی جو ہے میرے ساتھ جائیے۔ تو اس عامل نے کیا کہا کہ آپ عراق کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پر تو عمدہ کھانے جو ہے وہ موجود ہے اور آپ اسی طرح جو ہے یہ سادہ کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ روٹی کے جو ٹکڑے ہیں یہ مدینے سے جو ہے وہ لائے گئے ہیں، ہم جو ہے پاکیزہ کھانا کھانے والے ہیں، ہم مدینے کا جو ہے یہی روٹی کے ٹکڑے جو ہے وہ کھانے والے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سادی زندگی گزارنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم پر جو ہے سردیوں کے اندر جو ہے گرمیوں والے کپڑے اور گرمیوں کے اندر جو ہے سردیوں والے کپڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہن لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے عید کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے ایک ہار پہنا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ یہ ہار جو ہے کہاں سے لیا، فرمایا کہ وہاں بیت المال سے جو ہے یہ لیا گیا۔ تو فرمایا اس بیت المال کا جو آدمی تھا ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ ہار جو ہے آپ نے دیا عاریۃً، فرمایا کہ ہم نے یہ دیا تھا کہ عید کے دن کے لیے پہن کر پھر واپس فرما دے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ ہار جو ہے وہ چرایا گیا ہے تو اس کے جرم کے اندر جو ہے میں اپنی بیٹی کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عدل و انصاف کرنے والے
اپنے زمانے کے اندر جو ہے بہت سے فیصلے ایسے کیے، جس کے اندر یہ بھی تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے فرما دیا کہ اگر کہیں سے یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ ہاتھ چرایا گیا ہے، چوری کیا گیا، تو میں اپنی بیٹی کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، فرمایا کہ اگر ایک کمرے کے اندر جو ہے آپ کو بند کر دیا جائے اور اس کے سارے دروازے جو ہے وہ بند ہو جائے، کوئی بھی دروازہ ایسا نہ ہو جہاں سے کوئی اندر جو ہے وہ چیز پہنچ سکے، تو بتلاؤ کہ آپ کا رزق جو ہے وہ اندر آپ کو کیسے ملے گا؟ فرمایا کہ جہاں سے جو ہے موت اندر داخل ہو جائے گی، وہیں سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے مجھے رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے مجھے وہیں سے رزق عطا کرنے والی ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح نماز پڑھانے لگے تو کسی نے یہ سوال کر دیا، بتلاؤ کہ کون سے جو ہے جانور جو ہے وہ بچے دینے والے اور کون سے جو ہے وہ انڈے دینے والے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جواب دینے لگیں گے اور نماز کا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن کے کان جو ہے وہ اندر ہو وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان جو ہے وہ باہر ہو وہ جو ہے بچے دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوات کے اندر شریک ہونے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھنے والا ہوگا، جو ان کے ساتھ بغض رکھنے والا ہوگا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا، جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والا ہوگا وہ مجھ کو جو ہے تکلیف پہنچانے والا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔